بچے نعمت ہیں۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ اللہ نے انسانوں کو صحت و زندگی اور کھانے پینے، رہنے سہنے وغیرہ کے علاوہ جو نعمتیں دی ہیں، ان میں ایک بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد سے ماں باپ اور اعزاء کو جو خوشی ملتی ہے وہ دوسری چیزوں سے نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اولاد کو انسانی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد اس کی خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو چاہیے کہ وہ والدین کو مبارکباد بھی دیں۔ نیز بچہ پیدا ہونے کے بعد جب اسے نہلا دیا جائے تو سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ تمام علماء کے نزدیک مسنون و مستحب ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت پر ان کے کان میں اذان کہی تھی، جیسا کہ سنن ترمذی میں ہے، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو ام الصبیان سے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے کان میں آہستگی سے اذان و اقامت کہی جائے گی۔ ولادت کے بعد ماں کا دودھ بچے کو پلانا چاہیے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور امراض سے بچے کی حفاظت ہوتی ہے، اور 2 سال تک بچے کو ماں اپنا دودھ پلایا کرے، یہ ضروری ہے۔ بچے کی ولادت کے 7ویں دن نام رکھنا، اس کے سر کے بالوں کو مونڈنا اور عقیقہ کے طور پر جانور اللہ کے نام سے ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا مستحب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی بچے کو ولادت کے بعد آپ کے پاس لایا جاتا تو اس کی تہنیک کرتے اور اس کا نام رکھتے تھے، اور عقیقہ کرنے کے لیے بعض دفعہ فرماتے عقیقہ مستحب ہے۔ اس کے فوائد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر بچہ عقیقہ کے بدلے گروی ہوتا ہے۔ 7ویں دن پیدائش کے اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کا سر مڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ ولادت کے بعد 7ویں دن بچے کے سر کا بال مڈوا کر حسب گنجائش اس کے بالوں کے برابر وزن کر کے چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا، فاطمہ اس کا سر مڈاؤ اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرو۔ کہا کہ میں نے اس کا وزن کیا تو وہ 1 درہم یا بعض درہم کے برابر تھا۔ سر مڈوانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران وغیرہ لگانا چاہیے۔ عقیقہ اگر 7ویں دن نہ ہو تو 14ویں دن، ورنہ 21ویں دن، اور اگر ان دنوں میں عقیقہ نہ کر سکے تو عمر بھر میں کسی بھی دن عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عقیقہ ولادت کے 7ویں دن کیا جائے یا 7ویں دن کی رعایت رکھی جائے، یعنی سنیچر کے دن ولادت ہے تو اتوار کے دن عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ مستحب ہے، البتہ عقیقہ کے لیے جانور میں صحت اور عمر کی وہی شرط ہے جو قربانی کے جانور میں ہے۔ عقیقہ کا گوشت دوست، رشتہ دار، والدین، پڑوسی، مسلم اور غیر مسلم سب کو دیا اور کھلایا جا سکتا ہے۔ بچپن میں ہی بچے کا ختنہ کرا دیا جائے۔ ختنہ سنت موقدہ ہے اور اسلام کا شعار ہے۔ البتہ ختنہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لیے وقت کی تعین بچے کی صحت وغیرہ کو دیکھ کر کرنی چاہیے۔ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے، اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو اللہ کا نام، کلمہ اور دعائیں سکھائیں، دین و صحت اور تہذیب و اخلاق کی تعلیم دیں۔ بچپن میں دین کی بنیادی اور ضروری تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ بچپن کی تعلیم کا اثر ذہن و دماغ پر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے بچپن میں جس نے علم حاصل کیا اس کی مثال پتھر پر لکھنے کی مانند ہے۔
اور بڑی عمر میں علم حاصل کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی پر نقش کرتا ہے۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بچپن ہی سے ان کی بہتر تعلیم اور تربیت کی فکر ہونی چاہیے۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کے پاس 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں یا 2 بیٹی یا بہن ہوں، اس نے ان کی تربیت کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور ان کی شادی کرا دی تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسلام میں بچیوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور بڑوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ بچوں کے دین و ایمان، عمل صالح اور صحت کی فکر و اہتمام کریں۔ تعلیم کا پہلا مرحلہ بچپن میں بچوں کی تعلیم ہے۔ مؤثر تعلیم فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں سے محبت کی جائے اور ان کا اکرام کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے دل میں ایمان و دین کی محبت پیدا کرنے کے لیے بچوں کو اپنے سے مانوس کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور دین کی باتیں سکھاتے، مسجد میں ان کو لے جاتے۔ احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ منقول ہے کہ اپنے نواسوں اور نواسیوں کو نماز کے لیے مسجد میں لے جاتے، ان کو اپنے نزدیک رکھتے، بلکہ کبھی ایسا بھی ابتدا عہد میں ہوا کہ نماز میں گئے تو نواسی امامہ کو کندھے پر بٹھا لیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین نماز کے لیے مسجد جاتی تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی اور ان بچوں کے رونے کی آواز کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو نماز ان کی رعایت میں مختصر کر دیتے۔ بچپن میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ تربیت کا کام روزانہ ہونا چاہیے۔ جس طرح بڑوں اور بوڑھوں کے حقوق چھوٹوں اور بچوں پر ہیں، اسی طرح بچوں کے بھی حقوق ان سے بڑی عمر والوں پر عائد ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان حقوق میں سے پہلا حق تو بچوں کی جان و زندگی کی حرمت و عظمت ہے، یعنی کسی بچے کو اس کے صغیر السین اور کمزور ہونے کی بنا پر نہ ستایا جائے گا اور نہ قتل کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جنگ و حرب کی حالت میں بھی بچوں پر دست درازی جائز نہیں ہے، اور اسلام کے کسی سپاہی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بچے کو قتل کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ملک شام پر فوج کشی ہوئی تو انہوں نے فوجوں کو رخصت کرتے وقت سپہ سالار فوج کو ہدایت فرمائی، میں تم کو 10 وصیتیں کرتا ہوں، کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، آبادیوں کو ویران نہ کرنا، بکری اور اونٹ کو کھانے کے سوا بیکار ذبح نہ کرنا، نخلستان کو نہ جلانا، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور نامردی نہ دکھانا۔ اسلام میں جس طرح بڑوں کا چھوٹوں پر حق ہے، اسی طرح چھوٹوں کے حقوق بڑوں پر ہیں۔ اس سلسلے میں ایک جامع اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کے حق کو نہ جانا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ اصول صرف عمر میں چھوٹے بڑے پر نہیں بلکہ مرتبے میں بھی چھوٹے بڑے سب پر حاوی ہیں۔ اگر اس اصول پر عمل کیا جائے تو حاکموں اور محکوموں، افسروں اور ماتحتوں اور آقاؤں و خادموں کے درمیان وہ ناگواری نہ پیش آئے جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ناگواری ہمیشہ اس اصول میں عدم توازن سے پیدا ہوتی ہے۔ بچوں پر شفقت و محبت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تم بچے کو چومتے ہو؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس بات کا اختیار رکھتا ہوں کہ خدا نے تیرے دل سے اگر رحمت نکال دی ہے تو میں اس کو روک دوں؟ بچوں کے حقوق ان کا کھانا پینا، تعلیم و تربیت اور حفظان صحت بھی ہے۔ ایسی امور سے بچوں کو بچانا ضروری ہے جو بچوں کی صحت میں خلل ڈالتے ہیں۔ اسی لیے بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان سے مزدوری نہ کرائی جائے۔ آج ہمارے ملک میں ہر شہر میں بچوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ہوٹلوں، کھیتوں، فیکٹریوں اور دونوں متاثر ہوتی ہیں۔
اس لیے اس سے پورے طور پر بچنا چاہیے۔ لہٰذا بڑوں کا احترام، ان کی عزت، ان کی ضروریات کو مقدم رکھنا اور بچوں پر شفقت، ان کے ساتھ محبت و ہمدردی سے پیش آنا، ان کے دل کو نہ توڑنا اور ان کی حوصلہ شکنی نہ کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ کرنا اور دیکھ بھال کرنا اہل ایمان کی صفت ہے، بلکہ ایسے بچے جو یتیم و نادار ہوں ان کی کفالت کرنی چاہیے اور ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے اور یہ دنیا میں صالح معاشرے کی تعمیر کا بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون بچے نعمت ہیں۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔